بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وقال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال تعالى الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدقت یا رب العالمین۔ میرے محترم معزز سامعین، ہمارا ایک مسئلہ چل رہا ساری امت کا، ساری انسانیت کا، کہ فاقہ آ جاتا ہے، تنگ دستی، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتوں کے اسباب، یہ ہمارا موضوع ہے۔ فاقہ، تنگ دستی، پریشانیاں، ساری جتنی بیماریاں اور ان کے اسباب کیا ہیں۔ تو 30 اسباب ایسے ہیں، 30 کام ایسے ہیں، ان 30 کام کے کرنے سے فقر و فاقہ آتا ہے، تنگ دستی آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی ڈپریشن آتا ہے۔ یہ کام کون سے ہیں؟ تو کچھ پہ میں تفصیل سے بات کر لیتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ حصہ اول ہوگا کہ مہمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ مہمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ اب جب مہمان آئے تو فرمایا کہ اس کا اعزاز کرو، اکرام کرو، اس کی خدمت کرو، جو ہو سکتا ہے گھر میں۔ ایک اللہ والے تھے اور اللہ کی شان ایسا ہوا کہ انہوں نے عید قربانی آ گئی، ایک ہی بکری تھی، تو کہا کہ ہمارے اوپر قربانی واجب تو نہیں ہے۔ گھر والی نے اس نے مشورہ کیا کہ بھائی جو ہے ہم قربانی نہیں کرتے، یہ ایک ہی بکری ہے، اس کا دودھ بچے پیتے ہیں، گزارا چلتا ہے، گزر اوقات اسی سے ہوتی۔ کہا ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے، نہیں کرتے۔ اللہ کی شان مہمان آ گیا، اور مہمان جو ہی آیا تو مہمان نے اب ان کے لیے آپس میں پھر مشورہ کیا کہ مہمان کے اکرام کا تو حکم ہے، مہمان کے اکرام کا حکم ہے، جیسے باقی احکامات ہیں اللہ کے، یہ بھی حکم ہے مہمان کا اعزاز اور اکرام کرو، اس کی خدمت جو کر سکتے ہو کرو۔ ہمارے پاس بکری ہے، اب ہمارے لیے یہ مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس بکری کو دودھ دینے والی ہے، لیکن اس کو اللہ کے نام پہ ہم اپنے جو مہمان ہے اس کا اکرام کرتے ہیں، اور اس بکری کو لے کر میاں جو ہے بچوں کی وجہ سے تاکہ وہ روئیں نا، تو ایک طرف باہر نکال کے اس کو بکری کو ذبح کیا مہمان کے اکرام کے لیے، اور بیوی نے باہر آ کے سین میں دیکھا کہ ایک بکری دیوار سے اوپر سے نیچے اتر رہی، اسی طرح کی بکری۔ کہا یار یہ چھوڑ کے تو نہیں آ گئی، باہر جا کے دیکھا تو وہ تو کھال نکال رہے ہیں میاں، اور ادھر دیکھا اسی طرح کی بکری اندر گھر میں سین کے اندر داخل ہوگی، اوپر چھت سے دیوار سے نیچے اتری۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ ایسی بکری میں دیکھنے آئی تھی، تو وہ باہر سے اندر آئے، دیکھا وہی بکری۔ اس بکری کی خصوصیت کیا تھی کہ اس کے ایک تھن میں سے دودھ اللہ نے عطا کرتے تھے، اور دوسرے تھن میں سے شہد خالص نکلتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مہمان کے اکرام کے لیے اللہ کو ایسی ادا پسند آئی کہ اس بکری کو قربانی کی اور اس کا ذبح کر کے مہمان کا اکرام کیا۔ اللہ نے ایسی بکری دی، تو وہ جو اللہ والے تھے اس علاقے کے، ان کو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ایک ایسی بکری ہے کہ ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے، ایک سے شہد۔ تو انہوں نے بڑا اشتیاق ہوا کہ یہ کیسے ملی، کیسے آئی، یہ کون سی بکری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مہمان کے اکرام کی وجہ سے سارا واقعہ ان کو سنایا، اور انہوں نے اس کی تواضع بزرگوں کی بھی تو ان کی تواضع کی اس دودھ اور شہد کے ساتھ۔ تو میرے پیارو، مہمان کا اکرام ضروری ہے۔ کھڑے ہو کے کھانا کھانے سے بھی فقر و فاقہ، تنگ دستی آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ ننگے سر کھانے سے بھی ہے۔ آداب میں یہ ہے کہ سر آپ کا ڈھپا ہوا ہو، اور نماز قضا کرنا، جو آدمی 5 نمازوں کا اہتمام سے وقت مقررہ کے پر پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کی نمازوں کی برکت سے سب سے پہلا انعام جو اس کو دیں گے وہ رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اور پھر اس سے اگلا جو عمل ہے جو اللہ معاف فرما دے، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، نظروں کی حفاظت ہے۔ نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے رزق میں آپ کے فاقہ آئے گا، تنگ دستی آئے گی، بیماری آئے گی، پریشانی آئے گی، اور بہت سی مصیبتیں آئیں گی۔ صبح کے وقت سونا، یعنی تہجد سے لے کر فجر سے لے کر اشراق تک یہ سونا، بعض علماء کرام فرماتے ہیں یہ تو سونا ہی نہیں چاہیے، جائز ہی نہیں ہے سونا اس وقت میں، کوئی عذر نہ ہو۔
یہ وقت ہے، جو بندہ اس کا اہتمام کرے گا رزق کی ساری برکتیں کھلیں گی۔ تو صبح کے وقت سونا یہ مناسب نہیں ہے، ننگے سر بیت الخلاء میں جانا، اس کی وجہ سے تنگ دستی، فقر و فاقہ، پریشانیاں، غم مصیبت اور بہت سی بیماریاں، اور اہل و عیال سے لڑتے رہنا، آپس کی جو لڑائی ہے وہ برکت کو ختم کر دیتی ہے، رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو جو فقیر آتے ہیں باہر مانگنے کے لیے بار بار آئیں گے، فقیر کو جھڑکنے سے بھی رزق کی برکت ختم ہو جائے، آئے گا بہت سا، برکت ہوگی نہیں، رزق کی برکتیں ختم۔ تو اسی طریقے قرآن پاک کو پڑھ رہا لیکن بوضو پڑھ رہا، جب اٹھا کر پڑھے زبانی تو بوضو پڑھ رہا ہے، لیکن جب بھی قرآن کو اٹھائے تو کوشش یہ کرے، آداب میں یہ ہے کہ بھئی وہ آپ وضو فرما لیں، اور وضو کرتے ساتھ ہی آپ کو اس کی برکت سے بہت سی جو ہے برکتیں اتریں گی، اور اللہ خوش ہو کر اجر بھی بڑھ جائے گا۔ جوتے پہن کر کھانا کھانا، کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، پلیٹ کو، اب 10 آدمی نے کھانا کھایا، ہر بندہ اپنی پلیٹ صاف کر دے، دھونے والے کے لیے مشقت نہیں، اور بزرگوں کے آگے چلنا، بوڑھے آدمیوں کے آگے چلنا، رزق کی برکتیں ختم، فاقہ آئے گا، تنگ دستی آئے گی، بیماری، کہ یہ سارے اسباب ہیں، یہ بیماری، پریشانی، غم، مصیبتوں کے اسباب ہیں یہ فقر و فاقہ کے۔ اور مغرب کے بعد سونا، یعنی عشاء سے پہلے سونا نہیں چاہیے، عشاء سے پہلے نہیں سونا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، نہانے کی جگہ پیشاب کرنا، اور حوض یا غسل والی جگہ پیشاب کرنا، تو یہ اسباب ہیں، یہ فقر و فاقہ کے، تنگ دستی کے، پریشانیوں کے، بیماریوں کے یہ بڑے اسباب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر اس کا حصہ دوم میں، کیونکہ 30 باتیں ہیں، ابھی تو نصف بھی نہیں ہوئی، انشاءاللہ اگلی باتوں کے اوپر پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔